الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ رمضان سیریز نام کے ان سلسلہ وار ویڈیوز میں یہ دوسرا ہے، روزے کی اہمیت اور فضیلت پر، امپورٹنس آف فاسٹنگ۔ یہ ٹاپکس اس میں کورڈ ہیں، روزے کی اہمیت و فضیلت، قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں، آخر میں کچھ اہم نکات۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں روزے کی فضیلت قرآن کی روشنی میں۔ روزے کی فضیلت قرآن کی روشنی میں سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت میں تین اہم باتیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں۔ اول، روزے مومن بندوں پر فرض کیے گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، یعنی پچھلے پیغمبران اسلام اور ان کے جو فالوورز تھے، ان کی جو امتیں تھیں، روزے ان پر بھی فرض تھے۔ پہلی بار امت محمدیہ پر روزے فرض نہیں ہوئے۔ تیسری اہم بات، روزہ بندے کو متقی بناتا ہے۔ کیا بیسک ریزن تھا اور کیا بیسک ریزن ہے، کیا اہم وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر امت پر روزہ فرض کیا، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ روزہ بندے کو متقی بناتا ہے، یعنی گناہوں سے پرہیز کرنا سکھاتا ہے۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے خوف سے اپنے ذات کو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ تو روزے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ بندے میں تقوی پیدا ہو، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ یہ اہم ترین وجہ ہے جس کے سبب اللہ نے ہر امت پر روزے فرض کیے اور اب امت محمدیہ پر روزے فرض کیے۔ یہی مقصد ہے رمضان کا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تمام رمضان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں اور روزے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونے دیں، اپنی ذات کو متقی بنائیں تاکہ سال کے باقی کے مہینوں میں تقوی کی زندگی ہم گزار سکیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور اللہ کی نظروں میں ہم فلاح پائیں اور کامرانی حاصل کریں۔ روزے کی فضیلت قرآن کی روشنی میں مزید دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ 9 صفات بیان کرتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کے۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے والصائمین والصائمات، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یعنی یقیناً روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی 9 قسم کے صفات رکھنے والے مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ان 9 صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس آیت پر غور کریں، موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد تم نے گوشالہ کو بغرض پرستش اختیار کیا اور تم ظالم بن گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا اور 40 روزے رہنے کا حکم دیا تھا، اور وہاں پر 40 دن رات انہیں معتکف رہنے کا حکم تھا، انہیں عبادت میں بیٹھنے کا حکم تھا، اور اس وجہ سے ہی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان کی امت پر 40 روزے فرض ہوئے۔ یہ آیت دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے سلسلے میں ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، چونکہ بی بی مریم کنوارے تھے، وہ یہ خوف میں تھیں کہ جب ان سے ان کی قوم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں سوال کرے گی تو کیا جواب دیں گی۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ آپ کہہ دیں، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، آپ کہہ دیں کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے روزہ رکھنے کی۔ اور روزہ کس قسم کا؟ چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ،
اس لیے آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دور میں چپ کا بھی روزہ رکھا جاتا تھا، چونکہ زبان زیادہ تر گناہوں کی وجہ بنتی ہے، اسی لیے چپ کا روزہ انسانوں کو بہت زیادہ گناہوں سے روکتا ہے، تو ایک دور میں چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا۔ بہرحال یہ آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ روزے کا کانسیپٹ نیا نہیں ہے، یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں روزے کی فضیلت حدیث کی روشنی میں۔ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک اعرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ یعنی کم تعلیم یافتہ شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام کی بنیادی باتیں جاننے کی کوشش کرنے لگا اور پوچھا کہ مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں، اور یہ بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے کے، یعنی اول نماز فرض ہے 5 وقت کی، اور دوم روزے فرض ہیں، یعنی رمضان کے روزے مومن بندوں پر فرض ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، اور بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دی، یعنی زکوٰۃ کی تفصیل وہ پوچھا تو وہ بھی آپ نے بتا دی۔ جب اس اعرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، نہ میں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ یعنی وہ فرائض کے بارے میں سوال کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض بتا دیے۔ اس میں ایک اہم فریضہ جو ہے وہ ہے رمضان کے روزے۔ یہ تمام فرائض کے بارے میں جاننے کے بعد وہ یہ ڈکلیئر کر گیا کہ یہ فرائض سے کچھ کم کروں گا نہ کچھ زیادہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر حقیقت میں وہ فرائض بھی پورے کر لیا تو مراد کو پہنچا، یعنی فلاح پا جائے گا، جنت میں جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا صحابہ رضی اللہ عنہم کو ابتداء اسلام میں حکم دیا تھا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھتے، مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یوم عاشورہ آن پڑتا۔ یعنی ایک دور میں عاشورے کے روزے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے تھے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ نفل ہو گیا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسسٹ نہیں کیا۔ رمضان کے روزے اگلے گناہ بخش دیتے ہیں، یعنی جو ماضی میں گناہ ہو گئے، جو ہمارے ریکارڈ میں آلریڈی چلے گئے، ہمارے نامہ اعمال میں ریکارڈ ہو گئے، وہ گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں رمضان کے روزے رہنے کے سبب۔ یہ حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی رمضان کے روزے رہنے کے لیے اول تو ایمان ہو اور دوم ثواب کی نیت بھی ہو، یعنی ہم اللہ سے اس کے اجر کی امید رکھیں، اور تبھی رمضان کے روزے ہمارے تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن جائیں گے۔ روزے کا بدلہ خاص طور پر اللہ دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ یعنی جس طرح سے ایک فوجی کو دشمن کے حملوں سے ایک ڈھال روکتی ہے، دھات کی بنی ہوئی، جو اپنے لیفٹ ہینڈ میں تھامتا ہے تاکہ سامنے والے کے وار سے اپنے وجود کو بچا سکے، ویسے ہی روزہ دوزخ کے عذاب سے بچنے کا کام دیتا ہے۔ اس لیے روزے دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ روزے میں رہنے والے کے لیے چند شرائط بتائے جا رہے ہیں۔ ویسے تو یہ شرائط ہر مومن کے لیے ہیں، لیکن خاص روزے کے لیے، ورنہ روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اول تو وہ فحش باتیں نہ کرے، جہالت کی باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی شخص لڑنے آئے، گالی دے رہا ہے، تو اس کو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، یعنی میں لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں دوں گا۔
یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی بندہ اپنا کھانا پینا اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، اور کس قدر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے اس کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس کا بدلہ اپنی طرف سے دیکھے گا کہ وہ کتنا تقوی اختیار کیا روزے کی حالت میں، اس حساب سے اس کا اجر مقرر ہوگا۔ اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں جو نیکی ہوتی ہے اس کا اجر عام دنوں کی نیکی سے 10 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے۔ ریان دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ ریان جنت کا ایک دروازہ ہے۔ دیکھیں حدیث، سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ یعنی جنت کے دروازوں میں سے خاص طور پر ایک دروازہ روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے، یہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ جب روزے دار اس میں سے داخل ہو جائیں گے تو وہ پھر بند کر دیا جائے گا۔ جھوٹ اور دغابازی روزے کو بے وزن کر دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی روزہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بے وزن ہو جائے گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل دوسروں کو نظر آتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں ہے یا نہیں ہے حقیقی معنوں میں وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ خاص اللہ کے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے، یعنی روزہ گناہوں سے ایسے بچاتا ہے جیسے کسی سپاہی کو اس کی ڈھال حملہ آوروں کے حملے سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ باتیں ہم پچھلی حدیث میں بھی دیکھیں۔ یہاں دیکھیں آگے، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی۔ ایک تو جب کہ وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ یعنی روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک دنیا میں اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، یعنی بھوک پیاس سے چونکہ بے چین رہتا ہے، بھوک پیاس مٹانے کا سبب بنتا ہے افطار، اسی لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ افطار اس کے لیے دنیاوی خوشی ہے، اور پھر آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ کی خوشی اللہ تعالیٰ اٹھا رکھے گا۔ اہم نکات یعنی اہم پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ رمضان کے روزے مومن بندوں پر فرض کیے گئے ہیں، یعنی ایمان پہلی شرط ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بھی اور دوزخ کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ روزہ پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے، یعنی ماضی میں جو گناہ ہو گئے ہیں ان کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزے کا اجر خاص اللہ دے گا، چونکہ روزہ ہر دوسرے شخص کے لیے انویزیبل ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں کس قدر روزے دار ہیں، اس لیے اس کا اجر اللہ ہی دے گا۔ روزے دار ریان نام کے جنت کے دروازے سے داخل ہوگا۔ جھوٹ، دغابازی، لڑائی جھگڑے اور فحش باتوں سے روزہ اللہ کے ہاں بے وزن ہو جاتا ہے۔ رمضان میں پوری طرح سے کوشش کریں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے اس کو پورا ہونے دیں، اپنے میں تقویٰ پیدا کریں، اور اس قدر تقویٰ پیدا کریں کہ باقی کے 11 مہینے ہم متقی بن کر زندگی گزار سکیں، اللہ کی رضا حاصل کریں، اور پھر دنیا و آخرت میں فلاح اور کامرانی کے ساتھ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔